جی السلام علیکم، نئی مشتاق خیر۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے لاس اسلامک ہسٹری، جس کو ہمارے محبوب وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ کے ذریعے کافی مشہور کر دیا ہے، اور ہر آدمی اس کو تجسس کی وجہ سے پڑھنا چاہ رہا ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے کہ پرائم منسٹر نے پوری پاکستان کے نوجوانوں کو کہا ہے کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں لاک ڈاؤن کے دنوں میں۔ تو یہ میرے پاس بھی کاپی آئی، میں نے بھی اس کو پڑھا، تو میں نے سوچا اس کے اوپر اپنا تھوڑا سا ایک تبصرہ آپ کو دے دیتا ہوں، تاکہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ باقی آپ ہر آدمی کی اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے، تو اس کا پہلے ایک جنرل سے تعارف جو ہے وہ دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کی خدمت میں اپنے آگے فردر فیلنگز جو ہیں یا کمنٹس پیش کرتا ہوں۔ تو آئیں پہلے اس کا ایک چھوٹا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ جی، یہ کتاب ہے لاسٹ اسلامک ہسٹری۔ اس کے دو ٹائٹل ہیں، ایک تو یہ 2014 میں چھپی ہے کتاب، اور جو آپ کا لاسٹ اسلامک ہسٹری کا ایک ٹائٹل ہے وہ گریٹ برٹن میں 2014 میں چھپی ہے، اور اس کا جو دوسرا ٹائٹل ہے یہ الکا پبلیشر لاہور میں ہے، انہوں نے 2014 میں چھاپی ہے اس کو۔ تو اس کے دو ٹائٹلز کے عنوان سے، اور 2014 کی چھپی ہے تو اب 2020 ہے، آلموسٹ 6 سال پرانی کتاب ہے یہ۔ اچھا، یہ اس کے آتھر ہے فارس الخطیب، اور یہ ابھی یونیورسٹی آف شکاگو میں پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو یونیورسٹی آف شکاگو کی ویب سائٹ پہ ان کا یہ تھوڑا سا تعارف ہے۔ ان کے تعارف میں یونیورسٹی آف شکاگو کہتی ہے کہ فارس الخطیب از اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ان اسلامک تھاٹ انٹرسٹڈ ان پوسٹ کلاسیکل حنفی لیگل تھیوری۔ اور اگر آپ یہ سارا تعارف پڑھ کے اس کے تیسرے پیراگراف کے آخری جملے پہ آئیں، بلکہ وہ میں تیسرا پیراگراف پڑھ دیتا ہوں۔ فارس ہیز اے بیک گراؤنڈ ان سیکنڈری ایجوکیشن، having worked as a high school history teacher for 5 years before coming to the University of Chicago. During that time, he wrote an introductory text on Islamic history for high school students titled Lost Islamic History: Reclaiming Muslim Civilization from the Past. تو آپ یہ ان کی یونیورسٹی آف شکاگو پہ جو بایو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس کو ہمارے محبوب پرائم منسٹر صاحب پروموٹ کر رہے ہیں، یہ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے انٹروڈکٹری ٹیکسٹ کے طور پہ یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور یہ چھپی کوئی تقریباً 6 سال پہلے ہے۔ تو یہ اس کا لیول آف ریسرچ ہے ہائی اسکول کی، یعنی یونیورسٹی ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیول پہ، جس کو انہوں نے ہماری قوم کے نوجوانوں کے لیے ریکمینڈ کیا ہے۔ اس کے لیے میں سپریٹ آؤں گا کہ اس میں کیا خاص بات ہے کہ اس کتاب کے اندر میرا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، پر یہ میں نے سوچا کہ یہ آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے کہ اس کے آڈینس کون تھے اور یہ لکھی کن کے لیے گئی تھی۔ یہ ان کی تصویریں ہیں، تو بعض کا جب آپ اپنی برانڈنگ کرتے ہیں نیٹ پہ اور جس طرح کی تصویریں آپ اپلوڈ کرتے ہیں اس سے بھی بہت کچھ شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایک ان کی تصویر ہے جو گڈ ریڈز ویب سائٹ کے اوپر ہے، جہاں پہ ان کی کتاب کی پروموشن چل رہی ہے، اس پہ انہوں نے اپنی یہ تصویر دی ہے، اور دوسری اسلامک سٹی ان کی جو اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ انہوں نے اپنی یہ تصویر دی ہوئی ہے۔ اور جو تصویر یونیورسٹی آف شکاگو کے پیج پہ ہے وہ بھی بڑی کوئی اتنی ہائی کوالٹی، یعنی پکچر میں کوئی برانڈنگ نہیں ہے پراپر، ان کی کوئی پکچر انہوں نے پراپر اہتمام کے ساتھ ایک اچھی اسکالرلی ٹچ کے ساتھ کوئی تصویر اتاری ہو۔ بعض کا جس انداز سے آپ تصویریں چڑھاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ، وہ بھی آپ کی انٹلیکچوئل اور مینٹل میچورٹی کا بہت کچھ بتاتی ہے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ اس پہلو سے بھی تھوڑا سا اگر آپ فیس ریڈنگ کے فن سے واقف ہیں، برانڈنگ کے فن سے واقف ہیں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا سا آپ کو ان کو انالائز کرنے کا ایک نقطہ دے دوں، باقی آپ اس میں آپ فردر اس کو خود اپنے طور پہ انالائز کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی میرے پاس جو لاہور کا ایڈیشن ہے 2014 کا، لاسٹ اسلامک ہسٹری، فارس الخطیب صاحب کی ہے، اور یہ الکا پبلیکیشنز ہیں لاہور میں، لاسٹ اسلامک ہسٹری۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لاہور کا ایڈیشن ہے فرسٹ پبلش وہ 2014 کا ہے، اور یو کے کا بھی جو ہے پبلش ہوا ہوا یہ بھی 2014 کا ہے، تو 6 سال پرانی کتاب ہے، اچھے کاغذ پہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے انہوں نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور اس کے ٹوٹل 11 چیپٹرز ہیں جی۔ پری اسلامک عربیہ، لائف آف پرافٹ ہے، رائٹلی گائیڈڈ کیلفس ہیں، اسٹیبلشمنٹ آف مسلم اسٹیٹ ہے۔ اب جو چیز میں نے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ
جو خاص بات میں نے نوٹ کی ہے، ان کا انداز بیاں اسکالرلی نہیں ہے، اور اسکالرلی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی گھٹیا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پوری کتاب میں اب لکھتے ہیں، بحیثیت مسلمان کے یہ لکھ رہے ہیں اور ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے گا جہاں لکھیں محمد ارلی لائف، کوئی بریکٹ میں نہیں لکھا پیس بی اپان ہم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ممانعت تو نہیں ہے۔ بہت سارے کرسچنز نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جب کتابیں لکھی ہیں تو نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربک فونٹ لگایا ہے یا پیس بی اپان لکھا ہے، تاکہ وہ ایک جذبات، مسلمانوں کے جذبات اور عقیدے کا احترام بھی تحریر کے ساتھ ساتھ ہو۔ تو اس میں بھی دیکھ لیجئے محمد کے ساتھ محمد ڈیڈ ناٹ گرو اپ، یعنی وہ کوئی، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے کسی عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، اکارڈنگ ٹو اسلامی ٹریڈیشن ہے۔ اب یہ جو پیراگراف ہے میں نے کوٹ کیا ہے، یہ جناب پیج نمبر 11 پہ ہے لاہور کی پبلیکیشن کا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور جب آپ کے اوپر پہلی وحی کے اثرات کے ساتھ جب آپ واپس گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت خدیجہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے۔ اس پیراگراف پہ جس انداز سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے، یہ اتنا گھٹیا انداز بیان ہے کہ اس کو پڑھ کے شرم آتی ہے۔ آپ حدیث بخاری شریف کی پڑھ لیں اور اس کو اس انداز کے ساتھ کمپیریزن کریں۔ یہ وہی آدمی لکھ سکتا ہے جس کا دماغی توازن خراب ہو۔ یعنی مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ کے لیے لکھ رہے ہیں، خود اپنے آپ کو ہسٹورین کہتے ہیں، ریسرچر کہتے ہیں، پھر مسلمان بھی ہیں، اور آپ کے انداز بیان میں کوئی ادب نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی ایون ہسٹوریکل ایکوریسی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو امپریشن ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ گھبراہٹ کا، پریشانی کا شکار ہو گئے، اور وہ گھبراہٹ میں آئے تو حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی اور وہ اپنے کزن کے پاس لے گئی، جنہوں نے کہا جی آپ یہ اکارڈنگلی اس ایکسپیرینس کے مطابق آپ نبی ہیں۔ تو جو انداز بیان ایسا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک انسانی حوالے سے بالکل سرپرائزڈ ہو کے، تو امپریشن جو جنریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خود بھی یقین نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ بڑا ہی گھٹیا اور بڑا ہی سب سٹینڈرڈ اور بڑا ہی انیکوریٹ امپریشن انہوں نے یہ اس میں طرز تحریر کی بات کر رہا ہوں، اور جو واقعے کی ہسٹوریکل ایکوریسی ہے، اس میں جو واقعہ جس انداز سے بیان ہوا ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ اس کو ساتھ رکھ لیں اور اس کو ساتھ میں لا لیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو بہرحال یہ جو بس اس میں صرف اتنا ہے کہ اس طرح کے پل کورس دیے ہوئے انہوں نے کتاب میں، اور باقی ساری کتاب کا جو معیار ہے، ہمارے یہاں ایف اے اور ایم اے لیول کی جو اسلامی تاریخ کی کتابیں لکھی جاتی ہیں اس سے زیادہ اس کا نہیں ہے۔ اور باقی طرز تحریر میں نے بتا دیا کہ انتہائی گھٹیا ہے، یعنی شرم آتی ہے پڑھ کے کہ اس کو اسلامی کسی نے لکھا ہے۔ اس کو کسی نے منع تو نہیں کیا تھا ان کو کہ اگر آپ بریکٹ میں لکھ دیتے پیس بی اپان ہم، تو وہ آپ کی یعنی کہ عزت اور احترام کا تقدس جو ہے آپ اپنا دیباچے میں لکھ سکتے ہیں کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو یہ انداز بیان اختیار کرتے ہیں، اور وہ انداز بیان تو ادب اور تمیز تو سیپریٹ رکھ دیں۔ اس کے بعد جو واقعات میں طرز تحریر ہے، یعنی ایٹیکیٹس اور مینرز ہیں بات کو بیان کرنے کے، اور خاص طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہسٹورین بھی ہوں، تو ہسٹورین پھر ہسٹوریکل فیکٹس کو، نریشن کو ہسٹوریکلی بیان کرتا ہے، اس میں اپنے لفظوں کی ڈنڈی مار کے واقعات میں غلط امپریشن نہیں کریٹ کرنے کی گنجائش چھوڑتا۔ تو یہ اگر انہوں نے جان بوجھ کے کیا تب بھی قابل مذمت ہے، اگر انجانے میں ہو گیا تو پھر ان کا حق نہیں بنتا کہ یہ قلم اٹھا کے سیرت پہ لکھیں۔ تو بہرحال یہ کتاب کا یہ دو پہلو ہیں، باقی پہلو جو ہیں وہ میں آپ کو پھر زبانی فیس ٹو فیس ابھی اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں میں نے سوچا آپ کو ہائی لائٹ کر دوں کہ انداز بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور تمام اسلامی جو شخصیات ہیں، انداز بیان بڑا انتہائی یعنی سیکولرزم سے بھی گرا ہوا ہے، اور دوسرا واقعات کی تاریخی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو امپریشن، ایموشنل امپریشن اور فیلنگ کا جو امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ تو آپ اس کو ڈائریکٹلی پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی احساس ہو جائے گا۔ باقی جو چیزیں اس کتاب کے حوالے سے وہ میں پھر آپ سے سیپریٹلی بھی بیان کرتا ہوں۔ اب آپ نے اس کا تعارف دیکھ لیا ہے، اب جو فیلنگ ہے وہ میری یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ریزن تھی یا کہاں سے ان کے ہاتھ ہمارے وزیر اعظم کے
یہ کتاب لگی ہے جس پہ انہوں نے پوری قوم کے نوجوانوں کو کہا ہے کہ یہ کتاب آپ خریدیں. میرے جو دوست پبلشر ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ پڑھی ہوئی تھی، بکتی نہیں تھی. جب سے وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے تو ہر آدمی اس کو پڑھ رہا ہے کہ جی ہمیں دیں. تو یہ کتاب 2014 میں چھپی ہے پاکستان میں، 6 سال سے کسی کو نہیں پتہ. تو لوگوں یہ یعنی سرکولیٹ بھی ہوئی ہے. تو یہ بیسکلی ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی گئی ہے، بالکل ایک ایلیمنٹری لیول کے اوپر. اور اس کو پاکستانی نوجوانوں کو ریکمینڈ کرنے کے لیے جو امریکہ میں امریکن آڈینس کے لیے لکھی ہے، وہ پاکستان میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرنے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. جبکہ اسی لیول کے اوپر بے شمار بہترین کتابیں انگریزی میں بھی اور پاکستانی اسکالرس کی اور آتھرس کی لکھی ہوئی ہیں پاکستان میں، جس کو پڑھ کے تاریخ کی اور ہسٹری کی بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. تو جب سے انہوں نے ہمارے وزیر اعظم سے، ہمارے محبوب وزیر اعظم نے اس کو ٹویٹ کیا ہے تو ہر آدمی اس کو خرید رہا ہے. دھڑا دھڑ یہ کتاب بک رہی ہے. تو زیادہ بکی ہے کتاب یہ تجسس کی وجہ سے، کانٹینٹ کی وجہ سے نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی جب لوگ یہ دیکھتے تھے تو کانٹینٹ ایک بالکل سطحی بیسکلی انٹروڈکٹری لیول کے تھے. وہ ساری انفارمیشن آپ کو کتابوں میں پہلے سے اویلیبل ہے. دوسری بات ہے اس میں سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں ایک مارکیٹنگ کا بلنڈر ہے وہ یہ ہے کہ لکھا ہوا لاسٹ اسلامک ہسٹری. اس کتاب میں سوائے لفظ لاسٹ کے کچھ بھی لاسٹ نہیں ہے، سارا نون ہے. میں سمجھا تھا شاید کتاب پڑھ کے کہ شاید انہوں نے ریسرچ کر کے کوئی ایسی چیزیں ڈسکور کی ہیں جو عام کتابوں میں اویلیبل نہیں ہیں، لاسٹ تھیں، اور انہوں نے وہ لاسٹ انفارمیشن اپنی کتاب میں جمع کر کے اس میں سے پھر ایک میسیج ڈرائیو کیا. تو اس لفظ لاسٹ کے علاوہ کتاب میں کچھ بھی لاسٹ نہیں ہے، سارا نون میٹیریل ہے جو اکثر کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، اردو کی بھی انگلش کی بھی. تو انتہائی آپ کہہ لیجئے کانٹینٹ کی کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ انتہائی سب اسٹینڈرڈ کتاب ہے، اسٹینڈرڈ بھی نہیں ہے. اس سے بہترین کتابیں اسلام کے انٹروڈکشن پہ مارکیٹ میں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی اویلیبل ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کتاب وزیر اعظم کو کس نے ریکمینڈ کی ہے یا کیوں اس کو ٹویٹ کر کے ریکمینڈ کروایا گیا ہے. مگر یہ آپ نے اس کے کانٹینٹ میں اس میں دیکھ لیا ہوگا کہ طرز تحریر بھی بدتمیزی اور بد تہذیبی والا ہے. اس کو یعنی اس کا جو رائٹنگ سٹائل ہے نہ وہ اسکالرلی ہے نہ وہ ایتھیکل ہے. اور لکھنے والا اگر مصنف ہے مسلم ہے فارس الخطیب، آئی ڈونٹ نو کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، کیونکہ بہت سارے کرسچن عرب بیک گراؤنڈ کے ایسے ہیں کہ نام ان کے مسلمانوں کے ہوتے ہیں مگر بیسکلی وہ کرسچن ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے. بہت سارے کرسچن آتھرز نے بھی کتابیں لکھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. تو انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ہم چونکہ یہ کتاب اسلام کے حوالے سے لکھ رہے ہیں اور مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، انداز بیان کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں، تو ہم ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے لفظ محمد کے آگے پیس بی اپون لکھ رہے ہیں، یا وہ عربی فونٹ لے لیتے ہیں کسی اسلامک پبلشر سے اور اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری طرف سے ان کے جذبات کو بھی مکمل طور پہ احترام دیا جائے. تو نان مسلم آتھرز نے بھی بعض کا جو اچھے ہیں، جن کا دماغ اور دل سلامت ہے، انہوں نے بھی جب اسلام پہ کتاب لکھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم انگلش میں یا اردو میں ضرور لکھا ہے تاکہ افہام و تفہیم کی ادب اور احترام کی فضا کو مینٹین رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمجھنا اور سمجھایا جا سکے. مگر ان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے جو انداز بیان اختیار کیا ہے تاریخی واقعات کو بیان کرنے میں، اور آپ کا نام لینے کی جو تمیز اور سلیقہ ہے، اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جس کسی نے بھی وزیر اعظم کو کتاب ریکمینڈ کی ہے ٹویٹ کرنے کے لیے، اللہ ہی بہتر جانتا کہ پیچھے کیا ایجنڈا ہوگا. بہرحال یہ میرا اپنی فیلنگز ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنا پڑھ کے کوئی لاسٹ میں سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی نالج میں اضافہ ہو. ساری نون انفارمیشن ہے، بلکہ اس کے طرز تحریر کی وجہ سے میں ریکمینڈ کروں گا نہ پڑھیں تو بہتر ہے. کم از کم انداز بیان جب آپ پڑھیں گے کتاب کو سمجھنے کے لیے ساتھ ساتھ، تو انداز بیان کو سائیکولوجیکلی یعنی اس میں سے اس سچویشن میں سے تو گزریں گے. تو اگر انداز بیان تمیز اور تہذیب والا نہیں ہے اور ہسٹوریکل نریشن بھی فیکچول نہیں ہے، اس میں بھی فیلنگز کو فوکس رکھ کے خاص، تو انداز بیان اس طرح اڈاپٹ کیا جس طرح صرف انفارمیشن کی حد تک آپ کے علم میں اضافہ ہو، مگر انداز بیان سے کہیں خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت جو ہے وہ کہیں آپ کے دل میں نہ جاگنی شروع ہو جائے. اس طرح کا انداز بیان اس کتاب کے اندر ہے. تو بہرحال یہ میری اپنی فیلنگ ہے، آپ پڑھ لیں
آپ خود بھی ڈائریکٹلی اس کو دیکھیں، شاید آپ کو اس میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے آپ اس کتاب کو سمجھتے ہیں کہ مفید ہو۔ مجھے جو فیل ہوا، میں نے جو سمجھا پڑھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی پھر کسی اور اچھی کتاب کی، یہ میں نے اسپیشلی اس لیے اس کا دیا ہے ریویو کہ یہ ٹویٹ ہو کے بہت زیادہ دھڑا دھڑ تجسس میں بک رہی ہے، تو ٹویٹ کی وجہ سے جتنی اس کی سیلنگ ہوئی ہے اتنی اس کی کانٹینٹ کی اپریسیشن کی وجہ سے سیلنگ نہیں ہوئی۔ تجسس میں لوگ خرید رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا خاص بات ہے، تو جتنی کتابیں تجسس میں بک گئی ہیں اتنی کتابیں کانٹینٹ کی کوالٹی میں نہیں بکی۔ یہ اس کی خاص بات ہے ٹویٹ کی جو ہمارے پرائم منسٹر نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ہمارے پرائم منسٹر کے۔ امید ہے اس طرح کی کتابیں مزید ٹویٹ کرتے رہیں گے۔ کوئی اچھا ایڈوائزر رکھ لیں اپنے پاس جس کو کتابیں پڑھنے کا ذوق بھی ہو، شوق بھی ہو، سلیقہ بھی ہو، تاکہ اگر وہ آپ کو کوئی کتاب دیتا ہے ٹویٹ کرنے کے لیے تو اس ٹویٹ سے آپ کا اپنا امپریشن جو ہے ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، اس میں وقار اور عزت میں آپ کا اضافہ ہو۔ تو بہرحال یہ میری گزارشات ہیں، آئی مائٹ بی رانگ، تو یہ میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اور وقت کسی اچھی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔